سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسا آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ قوم لوط اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا. اب اختصار کے ساتھ اللہ نے دیگر قوموں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے میں نے متعدد بار عرض کیا ہے کہ تمام انبیاء جتنے اللہ نے بھیجے ہیں، کیوں بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے نبی بھیجا ہے، اور ان میں 313 جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اور ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام نبی، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کتاب تورات کے پابند تھے.
اللہ نے کوئی الگ کتاب الگ شریعت نہیں دی۔ بہرحال جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں ان کے اندر یہ تین مسئلے جو ہیں نا، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور یہی بنیادی مسائل ہیں، اسی پر دین کا اس اساس ہے، اسی پر نجات کیا اساس ہے، اسی پر جنت دوزخ کے فیصلے ہیں۔ اصل یہ تین مسئلے سارے قرآن میں آپ نظر دوڑائیں، ہر جگہ آپ کو یہ تین مسئلے ضرور لازم نظر آئیں گے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید، اور توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو ایک مانو، یہ توحید نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، بس ٹھیک ہے، خلاص بات ختم ہو گئی۔ اصل معنی ماننے کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے تو تمام عبادتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، بس اصل توحید یہی ہے۔ نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز پڑھے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، کہے میں موحد ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ نماز تو کافر بھی پڑھتے تھے، مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، ختنہ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، یہ توحید ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا نام توحید نہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ من نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے۔ یہ اگر صرف اللہ کے لیے ہے تب توحید ہے، اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو پھر توحید نہیں ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور آخرت پہ پورا یقین رکھو۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی قوم سے کی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت پہ یقین رکھو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب زمین میں فساد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شرک کرو، یہ بھی فساد ہے، گناہ کرو، یہ بھی فساد ہے، قتل کرو، زنا کرو، شراب خوری کرو، یہ سب فساد ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہاں اختصار ہے، قصے میں تفصیل نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، لیکن قوم نے حضرت شعیب کی بات نہ مانی، حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، اور آپ کی دعوت پر ایمان نہ لے آئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کا معنی ہے زلزلہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلہ، جیسے کہ اللہ معاف کرے زلزلہ آیا اور سیکنڈوں میں دنیا ختم ہو گئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جاسمین کا کیا معنی؟ میتین، ایک جھٹکا لگا زلزلے کا، سب کے سب صبح ہوئی تو مرے پڑے، ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ،
اللہ نے فرمایا قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور تم نے ان کے ٹھکانے دیکھے ہیں، ان کے گھر دیکھے ہیں، ان کے محل دیکھے ہیں، تمہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ کتنی طاقتور قومیں تھیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے شرک کو، کفر کو، اعمال سیئہ کو ان کی نظروں میں مزین کر دکھلایا کہ تم بڑا اچھا کر رہے ہو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس نے ان کو صراط مستقیم سے روک دیا کہ بھئی جس طریقے پہ تم چل رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے اور تم بالکل صحیح راستے پہ ہو، اور شیطان نے ایسی تزیین کی کہ وہ راستے سے رک گئے۔ اللہ فرماتی ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، شیطان کے کہنے سے کیوں رک گئے؟ کیا وہ پاگل تھے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ وہ تو بڑے سمجھدار تھے۔ مستبصرین مانا وہ تو دیکھنے بھالنے والے سمجھنے والے لوگ تھے، جاہل نہیں تھے، لیکن آخرت کی سمجھ نہیں تھی، دنیا کی سمجھ تھی، دنیا کی زینت کا خیال تھا اور آخرت سے غافل تھے، ورنہ تو سمجھدار تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو عقل نہیں تھا، بڑے بڑے مکان بنائے، قلعے بنائے، بڑی بڑی یادگاریں چھوڑی دنیا میں۔ اسی طرح فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اسی طرح اللہ فرماتی ہے کہ قارون یہ وزیر خزانہ تھا فرعون کا، اس کا رشتہ دار بھی تھا، اور فرعون اور حامان یہ وزیر ہے فرعون کا، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑی طاقت والے لوگ تھے۔ فرعون بادشاہ تھا، قارون جو ہے وزیر مالیہ تھا، حامان اس کا مشیر خاص اور وزیر خاص تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے آئے، کھلی نشانیاں لے کے آئے، لیکن ان ظالموں نے انکار کیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا، زمین میں انکار کیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے ہم سے بھاگ جانے والے۔ اگر انہوں نے انکار کیا یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ مختصر حال ہے سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں، سورۃ الحجر میں بڑے تفصیل سے واقع۔ یہاں اللہ یاد دلاتے ہیں، قرآن یاد دلانے والی چیز ہے تذکرہ۔ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پہ تو ہم نے آسمانوں سے ہوا کے ذریعے پتھر برسا دیے، جیسے قوم عاد پہ اللہ نے ہوا بھیجی اور ہوا میں کنکر بھی بھیجے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور قوم سمود کو چنگھاڑ نے، آواز نے، حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کے ایک چیخ ماری، بس سب مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ نے فرمایا ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون ہے، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پکڑ لو اس ظالم کو، اس کو اور اس کی دولت، دنیا، محلہ، سب کو زمین نگل جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے، حتیٰ کہ قیامت تک دھستا چلا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے فرعون۔ جب فرعون اپنا لشکر لے کے آیا، اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو حکم دیا اور دریا نے پکڑ لیا۔
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ نے فرمایا اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے. کیوں عذاب دی؟ ان نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. ہم نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، معجزات بھیجے، ان کو حق کا راستہ دکھایا، حق کی طرف بلایا، لیکن جب انکار کیا تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی. تو انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. اللہ تو ظلم سے پاک ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. تو ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر فرعون غرق ہو سکتا ہے، اگر قوم عاد و سمود جو ہیں زلزلہ اور صیحہ سے تباہ ہو سکتے ہیں، اگر قارون اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھس سکتا ہے، تو آج بھی دنیا کے فرعون جو ہیں وہ اللہ کے قہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک کی اتباع کریں، سرکار دو عالم کے نقش قدم پہ چلیں اور اپنے دین ایمان پہ مضبوطی سے جمے رہیں، تاکہ دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں عزت و فلاح سے کامیاب و کامران فرمائیں. اسی کو فرماتے ہیں مفسر، قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی یخبر تعالی عن عبده ورسوله. ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت شعیب علیہ السلام کی، انہ انذر قومہ اہل مدین، اپنی قوم کو انہوں نے ڈرایا، فامرہم بعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ. پیغمبر نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. سب سے بڑا عقیدہ یہی ہے کہ تمام انواع عبادت جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. وَأَن يَخَافُوا بَأْسَ اللَّهِ وَنِقْمَتَهُ وَسَطْوَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے انتقام سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو قیامت والے دن سے. وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ. فرماتی ہیں قال ابن جریر قال بعضهم معناه ورجو کا معنی وخشوا اليوم الآخر، قیامت سے ڈرو، یعنی قیامت کی امید رکھو. جب قیامت میں یقین ہوگا تو ڈرے گا نا. جس کا قیامت میں ایمان ہی نہ ہو وہ کیا قیامت سے ڈرے گا؟ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یوم آخرت سے ڈرتے ہیں. اور فرمایا وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. نَهَاهُمْ عَنِ الْعَبَثِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو. زمین کے اندر فساد کا کیا مسائل فیہا والبغی علی اہلہا، زمین والوں پہ ظلم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ ان کی قوم کو عادت تھی کہ وہ جب لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے اور وزن دیتے تھے تو کم دیتے تھے. اسی طرح اگر کپڑا لینا ہے تو پیمائش زیادہ کرتے، دینا ہے تو کم کرتے. اس لیے تفسیر ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اللہ نے فرمایا خبردار تول اور ناپ میں کمی نہ کیا کرو. اس کی کمی کرنا جو ہے یہ دنیا میں فساد کا باعث ہے کہ اگر آپ ظلم کریں گے غریبوں پہ تو ایک انجام اس کا کیا ہوگا کہ زمین میں پھر سکون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، فساد پھیلے گا. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنقُصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وہ لوگ جو تھے وہ تول اور ناپ میں کمی کرتے تھے. وَيَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ عَلَى النَّاسِ، اور ڈاکے ڈالتے تھے. هَذَا مَعَ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ هَذَا مَعَ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کبھی وہ کافر بھی تھے لیکن یہ ظلم بھی کرتے تھے. فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِرَجْفَةٍ عَظِيمَةٍ زُلْزِلَتْ عَلَيْهِمْ بِلَادُهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کیا عذاب سے. ایک ایسا زلزلہ بھیجا زمین میں، وَصَيْحَةً، اور ایک چیخ آواز، اخرجت القلوب من حناجرها، کہ دل جو تھے وہ نکل کے حلق میں آ گئے.
عذاب يوم الذلة الذي يزهق الأرواح من مستقرها إنه كان عذاب يوم عظيم. عذاب یوم الذلہ، یوم الذلہ کہتے ہیں کہ بادل کا سایہ ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ بادل ہے، جب نیچے آئے تو عذاب آ گیا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مفسر وقت تقدمت قصتهم، کہ ان کا واقعہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ الشعراء میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس کو زیادہ پھر تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اپنے حویلیوں میں مردہ پڑے ہوئے تھے. وقال غیر قد القى بعضهم على بعض، ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے، میتیں لگی ہوئی ہیں، پڑی ہیں، کو اٹھانے والا بھی نہیں. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم. اللہ پاک خبر دیتے ان آیات میں جو پہلی قومیں گزری ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا اور کس کس قسم کے عذابوں میں ہلاک کیا. وَأَخَذَهُمْ بِالْانْتِقَامِ مِنْهُمْ، اور اللہ نے ان سے انتقام لیا. فَعَادٌ قَوْمَ هُودٍ، عاد جو ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے. كانوا يسكنون الأحقاف، یہ یمن کے علاقے میں احقاف میں رہتے تھے. وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن. وثمود قوم صالح، اور قوم ثمود کے بعد جو پیغمبر آئے حضرت صالح علیہ السلام ہیں. كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى، یہ ہجر میں رہتے تھے. جب آدمی راستے میں جاتا ہے تو یہ راستے میں پڑھتے ہیں. وقالت العرب تو مساکنهم عجیۃ، عرب جانتے تھے کیونکہ عرب کا سفر جو ہے شام کی طرف بھی تھا، یمن کی طرف بھی تھا، اور یہ قومیں انہی راستوں میں آباد تھیں. تو مکے والے جاتے تھے، گزرتے تھے، تو ان کے گھروں کے علامات، ان کے قلعے، ان کے کہانیاں ساری سامنے منظر موجود تھا. وَتَمُرُّ عَلَيْهَا كَثِيرًا وَقَارُونُ صَاحِبَ الْأَمْوَالِ الْجَزِيرَةِ مَعَطِي الْكُنُوزِ الثَّقِيلَةِ، اور قارون جو تھا یہ بہت بڑا مالدار تھا، یعنی کئی خچر جو تھے صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو دولت نے کیا فائدہ پہنچا؟ نہ دولت بچا سکی، نہ دنیا بچا سکی، نہ کوئی طاقت بچا سکی. وَفِرْعَوْنَ مَلِكٌ مِثْلٌ فِي زَمَانِ موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا. وَوَزِيرُهُ حَامَانَ الْقِبْطِيَّانِ الْكَافِرَانِ، اس کا وزیر تھا حامان. یہ فرعون بھی قبطی تھا اور حامان بھی قبطی تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنو اسرائیل سے تھے. الکافران باللہ تعالی و برسولہ، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اے کان قوت سے ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے مطابق پکڑا اور ان کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور بعض قوموں پہ ہم نے ہوائیں بھیجی، جیسے قوم عاد پہ اللہ نے ہوا بھیجی، 8 دن ہوا چلتی رہی، اور وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کو اٹھا کے اوپر لے کے گردن کے بل مار کے ختم کر دیتے تھے. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً
کیونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں. فجاءت امریء صرصر باردۃ شدیدۃ البرد، اللہ نے ان پہ ہوا بھیجی، ریح صرصر بھیجی، اور وہ شدید ٹھنڈی ہوا تھی. آتیۃ سرکش ہوا، شدیدۃ الہبوب جدا تیز چلنے والی. تعمل علیہم اسبال علیہم، زمین سے کنکر اٹھا کے بھی ان پر ڈالنے والی. وتقتلعهم من الارض، اور زمین سے اکھاڑ کے اوپر لے جاتی ہوا، پھر گرا دیتی. فترفع الرجل منهم من الجبال الى السماء، وہ ہوا ایک بندے کو جو اٹھاتی تو آسمانوں تک لے جاتی اور پھر الٹ دیتی. ثم تنكس على ام راسه فتشدق، پھر اس کو دماغ پر مارتی اور دماغ پھٹ جاتا. فيبقى بدنا بلا راس، اب لاش پڑی ہے لیکن گردنیں علیحدہ ہو گئیں، سر جدا ہو گئے. وكأنهم اعجاز نخل منقعر، لمبے قد تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کھجوروں کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوں. ومنهم من اخذته الصيحة، اور بعض قوموں کو اللہ نے صیحہ مانا چنگھاڑ، صیحہ مانا چیخ، صیحہ مانا آواز. وهم ثمود قامت علیہم الحجة دلالة من تلك الناقة، کہ یہ قوم سمود ہے، یہ قوم بھی بڑی بدبخت تھی. اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے کہ ہم ایک شرط پہ ایمان لائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ اگر اس ٹیلے سے، یہ جو ہمارے سامنے ایک ٹیلا ہے، اس سے ایک اونٹنی نکل آئے اور اونٹنی بھی گابھن ہو، بالکل تیار ہو تاکہ اس کا دودھ ہم پئیں. اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہ بے وقوف ہو، اللہ پر بھی کوئی شرطیں رکھتا ہے؟ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کا حکم ہے ایمان لے آؤ. یہ کیا ہے کہ آدمی اللہ سے کہے کہ یہ کرو پھر مانوں گا؟ انہوں نے کہا بہرحال ہماری طرف سے یہ شرط. صالح علیہ السلام نے بڑی نصیحت کی کہ جو قومیں خود دلیل مانگیں اور اللہ وہ دلیل عطا فرما دیں اور پھر ایمان نہ لے آئیں تو پھر ان پہ فوراً عذاب آ جاتا. اس لیے تم ایسی باتوں سے بچ جاؤ. اسی طرح قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے کہ مکے کے کافر جو تھے اکٹھے ہو کے آئے میرے آقا کی خدمت میں، رحمت دو عالم کی خدمت میں آ کے کہنے لگے قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ محمد مصطفیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے ہاں اگر زمین میں چشمے جاری ہو جائیں، مکے میں نہریں چل پڑیں، سارا مکہ جو ہے سرسبز ہو جائے، باغ ہو جائے کھجوروں کے، انار کے، انگوروں کے، جس سے ہم فائدہ اٹھائیں کھائیں. اور بعض کہنے لگے کہ حضور آپ ایسا کریں اجعل لنا صفا ذهبا، یہ صفا پہاڑ جو ہے اس کو سونے کا بنا دیں، بس جب ہمیں ضرورت ہو سونا توڑا اور فائدہ اٹھا لیا. تو حضور پاک رحمت دو جہاں تھے، آپ کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ کے آگے کوئی مشکل تو ہے نہیں، اللہ چاہے تو پہاڑ بھی سونے کا بن جائے. اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے محبوب جو کچھ کافر مانگتے ہیں ہمیں دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کون فیکون. لیکن دو باتیں ہیں، ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان کے پیغمبروں کو بھی ہم نے معجزات ان کے منہ مانگے دیے لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے مقام عظمت کو نہیں گھٹانا چاہتے کہ جو کافر مانگے ہم دیتے جائیں، جو کافر مانگے ہم دیتے جائیں. مکے کے کافر ایک مطالبہ کریں، طائف والے اور مطالبہ کریں، مدینے والے اور مطالبہ کریں،
اور بدر والے اور مطالبہ کریں نعوذ باللہ، پھر ہمارا نبی تو ان کے تابع ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو معجزے دیے ہیں وہ اتنے عظیم معجزے ہیں۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آسمانوں پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس سے بڑا معجزہ سماوی کیا ہے؟ اتنے بڑے معجزات کے بعد بھی یہ نہیں مانے ہیں تو اب یہ کون سا ایمان لائیں گے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں مان لیں تو ان سے بات کر لیں کہ اگر یہ معجزات ہم دکھا دیں اور پھر ایمان نہ لاؤ تو پھر میں ان کو فوراً ہلاک کر دوں، پھر اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا اور ایک بھی نہیں بچے گا۔ ورنہ ان کو چھوڑ دیں، جو ایمان لائے گا لائے گا، جو نہیں لائے گا نہیں لائے گا۔ تو اب حضور پاک نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ پا جائیں گے اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رات کو 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے آگے فریاد کی کہ یا اللہ قوم ضد پہ آ گئی، اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ اللہ نے حکم بھیجا کہ پیغمبر اپنی قوم کو اکٹھا کرو، ہم ان کے سامنے اونٹنی نکالتے ہیں۔ لیکن ایک امتحان بھی ہے ساتھ میں، وہ اونٹنی جو ہے ایک تو وہ جہاں جائے چرے کھائے پیے، کوئی تمہاری قوم کا بندہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو کوئی ذرے کے برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دن جتنا چشمے کا پانی ہے وہ اونٹنی پیے گی اور تمہاری قوم جو ہے وہ دودھ پیے گی، اور ایک دن تمہاری قوم پانی پیے گی اور اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ تو یہ اب ان کی تقسیم ہو گئی، ایک دن اونٹنی کے لیے ایک دن ان کے لیے، اور جس دن ان کو پانی نہیں ملے گا دودھ ملے گا، اور اس کا دودھ اتنا ہوگا کہ ساری قوم پیے گی۔ قوم آ گئی، قوم کے سامنے اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا کیا اور ان کے سامنے اونٹنی جو ہے آواز نکالتی ہوئی ٹیلے سے کھڑی ہو گئی، بالکل تیار تھی، اس کی بچہ پیدا ہوا، اب دودھ کا موسم شروع ہو گیا، اتنا دودھ تھا کہ ساری قوم پی پی کے تھک جاتی لیکن دودھ ختم نہ ہو۔ اب جناب جب چند دن گزر گئے تو سارے کافر جو تھے، سردار جو تھے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے بھئی ہم تو بڑے تنگ آ گئے ہیں، یہ کیا معنی ہے کہ ایک دن ہمیں پانی ملتا ہی نہیں، سارا پانی جو ہے وہ اونٹنی پی جاتی ہے، یہ کیا مطلب ہوا کہ ایک دن ہمیں پانی ملے اور ایک دن نہ ملے؟ لہذا انہوں نے چند آدمیوں کو تیار کیا کہ تم لوگ جو ہے اس اونٹنی کے راستے پہ چھپ کے بیٹھ جاؤ، اور جب وہ اونٹنی گزرے تو اس اونٹنی کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ قوم صالح علیہ السلام میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قدار ابن صالف، اشکل قوم، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا شقی۔ اس نے کہا مجھ میں چھوڑو، یہ کوئی بات ہے، اونٹنی کو مارنا بھی کوئی مشکل ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں 2 آدمی بڑے بدبخت ہیں، ایک
تو وہ بدبخت ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اور ایک وہ بھی بدبخت ہے جس نے حضرت علی پہ حملہ کیا۔ وہ بھی اشکل قوم ہے اور وہ بھی اشکل قوم ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ 7-8 آدمی گھات لگا کے بیٹھ گئے۔ اونٹنی تھی بہت بڑی روب والی اور بہت بڑی جسے والی۔ انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا قدار ابن صالح بدبخت نے کہ جب اونٹنی قریب سے گزری نہ اس کے پاؤں کی کونچیں جو تھی نا یہ تلوار سے کاٹ ڈالی۔ جب رگیں کٹ گئیں تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور اونٹنی جو تھی وہ چنگھاڑتی رہی، فریاد کرتی رہی، اور خون بہتے 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 کمزور ہو کے گر گئی، جا کے انہیں ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے آگے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ قوم تم لوگوں نے بہت زبردست ظلم کیا ہے، اور میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ، اگر تم نے اونٹنی کو تکلیف پہنچائی اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ انہوں نے کہا کیا عذاب پکڑے گا، جائیں جو عذاب آتا ہے آنے دیں۔ تو اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قوم صالح نے جب نافرمانی کی، جب انکار کیا، جب پیغمبر سے اعراض کیا، تو پھر ہم نے ان کو بھی اپنا عذاب بھیج کے تباہ کر ڈالا، اور ان کو جو ہلاک کیا گیا ہے۔ مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے صیحہ، صیحہ کا معنی ہوتا ہے آواز، کہ حضرت جبریل نے ایک آواز دی، وہ آواز اتنی شدید تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے اور سب ختم۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ ثَمُودٌ، یہ قوم سمود ہیں۔ قامت علیہم الحجۃ وظہرت لہم الدلالۃ من تلک الناقۃ التی انفلقت عنها الصخرۃ، کہ جب حجت پوری ہو گئی، جب معجزہ انہوں نے دیکھ لیا، ان کے سامنے ٹیلا پھٹنے سے اونٹنی پیدا ہوئی، مثل ما سالوا سواء بسواء، جو مانگا تھا وہ پورے کا پورا اللہ نے دکھا دیا۔ وما هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لے آئے، اپنے کفر پہ اڑے رہے۔ وتحدثوا نبی اللہ صالحا، اور حضرت صالح کو دھمکیاں بھی دینے لگے۔ ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ وَجَاءَتْهُمْ سَيِّئَةٌ أَخْبَثَتِ الْأَصْوَاتَ مِنْهُمْ وَالْحَرَكَاتِ، اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے چیخ ماری، اور اس کے بعد وہ بجھ کے رہ گئے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَهُوَ قَارُونُ الَّذِي طَغَىٰ وَبَغَىٰ وَعَتَىٰ، اس نے سرکشی کی اور اس نے بھی انکار کیا، اللہ پہ ایمان نہ لے آیا، اپنی دولت پہ اترانے لگا۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اس کو نگل جاؤ۔ وَمَشَىٰ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا وَفَرْحًا وَبَرِيًا وَتَاهَ بِنَفْسِهِ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَاخْتَالَ فِي مَشْيِهِ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اب زمین میں وہ اکڑنے لگا، زمین میں فساد کرنے لگا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ساری دنیا سے زیادہ اچھا ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے زیادہ دولت دی ہے، اور اپنے چلنے میں بھی اکڑ اکڑ کے چلتا تھا اور قوم پہ فخر کرتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو، اس کو اور اس کی حویلی کو زمین نگل جاؤ۔ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے حکم دیا زمین ایسے نگل رہی ہے، قیامت کے دن تک نگلتی چلی جائے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَفِرْعَوْنَ وَزِيرُهُ هَامَانَ وَجُنُودُهُ وَمِنْ آخَرِهِمْ مُغْرِقُوا فِي صَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ، فرعون، اس کے وزیر، اس کی فوج، ساری کی ساری ایک لحظے میں اللہ نے دریا میں غرق کر دی۔ فَلَمْ يَنْجَ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ،
ان میں ایک بھی نہیں بچا کہ کم از کم لوگوں کو جا کے خبر تو دے کہ بھی کیا ہوا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وما كان الله ليظلمهم اي فيما فعل بهم، اللہ نے ان قوموں پہ جو عذاب کیا اللہ ظلم نہیں کرتے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون انما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت ايديهم، اللہ نے تو ان کو ان کے اعمال کی سزا دی ہے کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس پر اللہ نے ان کو پکڑا ہے۔ وهذا الذي ذكرناه ظاهر السياق الآية وعن باب اللف والنشر، وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال فكلا أخذنا بذنبه من هؤلاء المذكورين، وإنما نبهت لها هذا أنه كذب قال بعض النصر عليه هذا وقال قوم لوط، اللہ نے سب کو ان کے گناہوں کے مطابق پکڑا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پتھر جو برسائے گئے وہ قوم لوط پہ برسائے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا قَوْمَ نُوحٍ، انہوں نے کہا غرق ہونے والے جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ عَنْ ابن عباس فَإِنَّ ابن جُرَيْجٍ لَمْ يُدْرِكْهُ، ابن جریج نے جو روایت کی ہے ان کا حضرت ابن عباس سے ملاقات ہی نہیں ہے۔ ثم قذف الله في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط من ذلك من السماء، فأطال السياق وفضل من ذلك بين هذا السياق، اور اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ قوم نوح کو اللہ نے طوفان سے ہلاک کیا، قوم لوط پہ اللہ نے عذاب اتارا اور بڑی تفصیل سے۔ وقال قتادہ ومنهم من ارسلنا علیہ حاصبا قال قوم لوط ومنهم من اخذته الصیحة قوم شعیب وهذا بعید ایضا، یہ قول بعید ہے، قول صحیح وہی ہے جو ہم نے الحمدللہ پہلے پڑھا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ احناف کے نزدیک جو ہیں وتر وہ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ احناف کے نزدیک وتر نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ اصل میں بات سنیں، یہ ایک علمی بات ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے اور ایک نفل ہے۔ یہ ان کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم یوں نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کوئی حکم آیا ہو، بلکہ علماء دیکھتے ہیں کہ اگر نص ہے مانا فرض ہے، اگر پیغمبر نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھی کچھ بندے پڑھ لیں کچھ نہ پڑھیں تو سب پہ گناہ نہیں ہوگا، تو گویا فرض الکفایہ ہو گیا۔ جیسے جنازہ ہے، چند بار ساتھی کھڑے ہو گئے پڑھ لیا، باقی ساتھی بیٹھے رہے نہیں پڑھا، تو ان پہ بھی گناہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے پڑھ لیا۔ اسی طرح اعتکاف ہے، وہ بھی اگر ساری بستی والوں میں ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا تو بستی والوں پہ گناہ نہ رہا۔ اچھا، اسی طرح سنت مؤکدہ ہے، کیا مانا کہ ہر حال میں حضور نے پڑھی ہے اور کسی حال میں بھی حضور نے نہیں چھوڑی۔ جیسے ظہر کی پہلے سنتیں ہیں، ظہر کی بعد کی سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی سنتیں ہیں، فجر کی پہلی سنتیں ہیں، یہ کبھی حضور نے نہیں چھوڑی۔ تو لہذا امام صاحب فرماتے ہیں بھی یہ مؤکدہ ہے۔ عصر سے پہلے کبھی حضور نے پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی، لہذا سنت تو ہو گئی لیکن مؤکدہ نہ ہوئی، یعنی غیر مؤکدہ۔ عشاء کی نماز سے پہلے کبھی حضور نے پڑھ لی ہے کبھی نہیں پڑھی، لہذا سنت تو ہے کہ حضور نے پڑھی ہے لیکن مؤکدہ نہیں، تاکید نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ اور ایک ہے نفل، نفل جو ہے مانا جیسے نماز تہجد ہے،
یا آدمی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سنتوں کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جتنا دل کرے پڑھ لیتا ہے تو یہ نافلہ. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے اور ان کی علمی کاوش ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ فرض علی الکفایہ، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نافلہ. باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بس یا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل. ان کے نزدیک یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور واجب اور غیر واجب کی تقریر ہے ہی نہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یا تو نماز فرض ہے یا سنت ہے یا پھر نفل ہے. اس لیے حنابلہ کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر ہے یا دعائے قنوت ہے وہ واجب ہے ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی امام صاحبان دعائے قنوت چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ واجب نہیں ہے ان کے نزدیک. حدیث میں بھی عمل ہو جائے اور 1 دن 2 دن چھوڑ دی. احناف کے نزدیک جو ہے وہ واجب. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حنفی ان کے پیچھے وتر پڑتا ہے تو بات یاد رکھیں کہ مثلا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے جو اپنے دور میں بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محقق گزرے ہیں، حتیٰ کہ علم اور مسئلے کے بارے میں اتنے سخت تھے کہ ان کے پیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ. لیکن مسئلہ میلاد پہ جب بات ہوئی انہوں نے کہا میلاد میں نہیں جانتا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، بدعت ہے. بہت سارے لوگوں نے جا کے حضرت گنگوہی سے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ پیر بھی مانتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، وہ میلاد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے. تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ ہم نے حاجی صاحب کو پیر اس لیے تو نہیں پکڑا تھا کہ ہمیں شریعت کے مسئلے سمجھائیں. فرمایا ہم نے تو اپنی اصلاح باطن کے لیے ان کو اپنا شیخ بنایا تھا. جہاں تک شریعت اور کتاب و سنت کا مسئلہ ہے، فرمایا الحمدللہ حاجی صاحب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں. تو ان سے بعض آدمیوں نے سوال کیا کہ حضرت ہم جب مکے مدینے میں جاتے ہیں تو وہ جب نماز عصر پڑھتے ہیں تو حنفی مسلک میں تو ابھی ظہر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو ہم لوگ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا حرم کی جماعت کبھی نہ چھوڑو، اپنے مسلک کو چھوڑ دو. انہوں نے فرمایا کہ حرم کی جماعت کا نہ ملنا جو ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس لیے تم اپنے مسلک کو چھوڑ دو لیکن حرم کی جماعت نہ چھوڑو. حرم میں جاؤ اور جماعت کے ساتھ بڑھو، اللہ قبول فرمائیں گے. آخر وہ بھی تو ایک امام کی تحقیق ہے اور وہ امام بھی برحق ہے. تو اس لیے میرے عزیز انشاءاللہ جن لوگوں نے پڑھے ہیں اللہ ان سب کے وتر قبول فرمائے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اپنے مسلک پہ شدت سے قائم رہنا چاہتا ہے تو علیحدہ پڑھ لے، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، وہ تہجد کے ساتھ پڑھ لیا کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے پڑھے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے بھی قبول ہیں، جنہوں نے علیحدہ پڑھے ہیں ان کے بھی قبول ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ بلا وجہ آدمی اپنے ذہن کو منتشر کرے. دیکھو نا آخر فرض نمازیں بھی تو ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ حج بھی تو ان کی قیادت میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں. یہ تمام ائمہ اربع جو ہیں برحق ہیں. یہ تمام ائمہ اربع کی مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے حرم کے 4 بڑے دروازے ہیں، ہر دروازے سے آنے والا آ تو کعبے میں رہا ہے نا، کسی اور جگہ تو نہیں جا رہا. اسی طرح ان 4 ائمہ کا ماننے والا جو ہے اصل آ تو رہا ہے حضور کی اتباع میں. کہتے جی کہ جب ہم کعبہ شریف کے اندر ہیں
اور اگر ہم نماز پڑھیں تو نظر ہماری کعبے پہ ہو یا نیچے ہو تو افضل ہے، کعبے پہ ہو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اور عاجزی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نظر نیچے ہو، وہ بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاتا، آگے پیچھے کعبۃ اللہ کو دیکھیں لیکن نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے اندر ہو تو نظر کعبے پہ ڈالیں، اگر باہر ہو تو نظر سجدے کی جگہ پہ ڈالیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول فرمائے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہم انہی مسئلوں میں لڑتے رہیں گے۔ کفر اسلام کو مٹانے پہ لگا ہوا ہے، وہ تمہارا بیج ختم کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا سے مسلمانوں کی نسل مٹانا چاہتا ہے، وہ دنیا سے جہاں قرآن و حدیث کے مراکز ہیں ان کو مٹانا چاہتا ہے، اور ہم ان مسئلوں میں ہیں کہ جی نظر اوپر ڈالیں یا نیچے، جہاں ڈالو جناب نماز ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا ہے اور عمرہ بھی میقات سے کیا ہو، اور پھر حج کرنے کی بھی نیت ہے اور اسی سال حج کرے تو حج تمتع ہوگا، ایک بکری دے گا۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے عمرے کے لیے آیا، عمرہ کر کے مدینہ شریف چلا گیا، پھر مدینے سے واپس مکے آیا، احرام نہیں باندھا۔ کیوں نہیں باندھا؟ بھئی یہ بھی تو لکھا کرو نا، کیوں نہیں باندھا؟ کیا کوئی عذر تھا؟ اگر نہیں تھا تو اس کے ذمے عمرہ بھی کرے، اور اگر مدینے جا کے عمرہ کر لے تو پھر دم نہیں دینی پڑے گی، اور یہ بڑا آسان ہے، 30 ریال جاتے ہوئے 30 ریال آتے ہوئے 60 ریال، زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا، 300 ساڑھے 300 ریال کی دم سے بھی بچ جائے گا۔ اور اگر نہ جائے تو پھر عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا، 10 روزے بھی رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 12 سال سے اپنی والدہ کے نام سے پیسے بھیجتا تھا، وہ خرچہ زیادہ کر دیتے ہیں، میں نے بھیجنا بند کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا کیا۔ ایک غلطی اس نے کی، ایک نافرمانی آپ نے کی کہ ماں کے پیسے بند کر دیے۔ بیوی کو تو کبھی نہیں کہا نا کہ خرچ زیادہ کرتی ہو۔ اللہ کے بندے، اس کی ضرورت کے مطابق تمہارا فرض ہے کہ بھیجو۔ ہاں، اگر وہ فضول خرچ کرتے ہیں تھوڑے کر دو، یہ تو نہیں کہ بھیجنا ہی بند کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، حضرت سلیمان بعد میں آئے ہیں، ویسے تاریخیں مجھے یاد نہیں ہیں لیکن تقریباً۔ کہتے جی کہ میں نے پاکستان میں ویزا 10,000 ریال پتہ نہیں کیا کروں گا، میری کفالت کوئی قبول نہیں کرتا، میں کسی کا کفیل نہیں بن سکتا ہوں، اس لیے کہ جو آدمی حرم میں مدرس ہو، استاد ہو، نہیں بنتا۔ مجھے پڑھانے کا کہ پڑھنا ہے تو پڑھو۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہ امام صاحب کا مسئلہ نہیں، یہ تو تمام ائمہ کا مسئلہ ہے کہ حج تمتع اور حج قران ہوتا ہے آفاقی کے لیے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو لوگ مکے میں نہیں رہتے وہ کر سکتے ہیں تمتع، جو مکے میں رہتے ہیں وہ تمتع نہیں کر سکتے، نہ قران کر سکتے ہیں۔ تو جب نہیں کر سکتے مانا ہے کہ عمرہ بھی نہ کریں، یہ تو واضح بات ہے نا۔
اگر عمرہ کریں گے حج کے مہینوں میں تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور ایک قول میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ اشہر حج میں اس نے عمرہ کیا ہے مکے والے نے، اب حج بھی کر رہا ہے تو تمتع ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تمتع نہیں ہوا، اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے غلطی کی ہے، بکری ادا کرے۔ اب مکے میں رہنے والا جو ہے وہ مدینہ منورہ یا طائف جائے تو کیا کرے؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ جائے، اور اگر ضرورت کے مطابق جائے تو ائمہ فرماتے ہیں کہ نیت کام کی ہے، عمرے کی ہے ہی نہیں تو احرام نہ باندھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ وہ تھوڑا سا یوں کرے کہ مدینے سے جدہ آ جائے، مدینے سے نیت کرے جدے آنے کی، جدے آنے کے بعد پھر مکے آ جائے تو احرام نہ باندھے۔ جیسے کتابوں میں ہے کہ اذا نوى بستان عرفات، کہ طائف سے آنے والا عرفات کی نیت کر لے، عرفات میں آگے بیٹھ جائے، پھر عرفات سے دوبارہ سفر شروع کرے تو احرام نہیں باندھنا پڑے گا، وہ بھی بچ سکتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ان مہینوں میں بلا وجہ سفر نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک بنگلہ دیش میں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کا 40واں کیا جاتا ہے، یعنی 40 دن گزرنے کے بعد خیرات کرتے ہیں۔ میرا بھائی قرآن اور حدیث اور عمل صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں کہ تیسرے دن کل کرتے ہیں، پھر 7 جمعراتیں کرتے ہیں، پھر 40واں کرتے ہیں، یہ رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور خالص بدعت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ مثلا ایک بندہ مر گیا، اب اس نے 4 بچے چھوڑے ہیں، 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں، ابھی ان کی جائیداد ہی تقسیم نہیں ہوئی، تو یہ خیرات کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، اب جائیداد ہو گئی اولاد کی، اولاد میں 4 نابالغ ہیں، 2 لڑکیاں نابالغ ہیں، تو ان کے اذن کے بغیر تصرف کیسے ہو رہا ہے اس کے مال میں؟ اور سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو حدیث مبارک کے فرمان کے محلے والوں کو یہ چاہیے کہ 3 دن کے اندر مختلف آدمی کھانا پکا کے میت والے گھر میں بھیجیں، چونکہ وہ بیچارے غم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اب ان کو کھانے پکانے کا کیا ہوش ہے، تو ان کو کھلانا چاہیے، نہ کہ ان سے کھانا چاہیے۔ اور یہ مال اگر میت کا ہے تو کھانا ہی حرام ہے جب تک شریعت میں تقسیم نہ ہو ورثہ کو، اور اگر یہ میت کا نہیں ہے تب بھی بدعت ہے کہ نہ حضور نے حکم دیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے۔ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، یہ جو سارے ہمارے ملک ہیں، ان میں مولوی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ مولوی گویا ہمارے محلے کا بس ایک، یہ بھی ہمارا نوکر ہے۔ اب وہ مولوی جو ہے وہ جھاڑو بھی وہی دے، نل کا چلا کے پانی بھی وہی بھرے، اذان بھی وہی دے، اور پھر انتظار بھی کرے کہ محلے کے چودھری سردار آ جائیں تو نماز پڑھائے، اور تنخواہ کے لیے کہیں گے جی جب گندم کا فصل آئے گا نا مولوی صاحب آگے گندم لے جانا، سارا سال کیا کرے؟ تنخواہ کے بارے میں انہوں نے کہا جی تنخواہ کہاں سے دے، ہم تو خود غریب ہیں، کہاں سے تنخواہ لیں؟ مولوی نے کہا چلو ان کو ٹکرو، اس نے بھی مسئلہ پیدا کیا، اس نے کہا تیسرے دن کل شریف کرو، 7 جمعرات شریف کرو اور 1 40واں کرو، اتنے میں انشاءاللہ بستی کا کوئی اور بھی مر جائے گا، مولوی کی روٹی تو چلتی رہے گی نا۔ یہ دراصل مسئلہ بنایا تھا مولویوں نے پیٹ کے لیے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں،
خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفار و مشرکین جو اسلام پہ حملہ آور ہیں، اللہ 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 اللہ